عامر ڈوگر صاحب. جی عامر صاحب جی تھینک یو سر. سر پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں گا طارق صاحب کے لیے. سر خاص طور پر انہوں نے ہاؤس کو سر سٹرینتھن کرنے کی بات تو کی. بھیجتے آپ کے ویب نے آگے بتائی نہیں. اسپیکر صاحب ہاؤس کو سٹرینتھن کرنے کی بات کی. آج بزنس ایڈوائزری میں بھی ہم نے بتایا کہ ہم نے آلموسٹ اپنا کام سٹینڈنگ کمیٹیز کا ڈن کر لیا ہے. 16 کمیٹیوں کی فارمیشن بنا کر آپ کو دے دی ہے. ہماری طرف سے سر کوئی دیر نہیں ہے. آپ اس پر پورا کام کر رہے ہیں. اگر کوئی دیر ہے تو اس سائٹ سے ہوگی. سر دوسری بات ہے کس منہ سے طارق صاحب کا احترام ہے کہ یہ ہاؤس کی بات کرتے ہیں. سر ابھی پچھلے دنوں 2 آرڈیننس آئے سر. ایک نیب کا آرڈیننس آیا اور دوسرا سر الیکٹرل ریفارمز پر آرڈیننس آیا. سر نیب پہ وہ جو ریمانڈ ہے 40 دن سے بڑھا کر دوبارہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا. سر جب انہی بینچوں پہ اپوزیشن میں یہ لوگ بیٹھتے تھے اتنے لمبے لمبے آنسو بہاتے تھے کہ یہ جو 14 دن ہے 302 کا قیدی جو ہے اس کا بھی 14 دن ہے, یہ 60 دن بڑا ظلم ہے. تو سر اب یہ مجھے بتائیں 2023 اپریل میں 1 سال پہلے یہ سر نیب آرڈیننس میں ترمیم کروائی ہے انہوں نے اور نیب میں. تو سر 1 سال کے بعد کون سی قیامت یا ایمرجنسی آ گئی ہے کہ اس 14 دن کو پھر 40 دن کے لیے کر دیا. کیا ہے وہ ہے قیدی نمبر 804 کا ڈر اور خوف. وہ عمران خان کو بہادروں کی طرح جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور سر یہ جتنے مرضی جھوٹے مقدمات بنا دیں, توشہ خانہ کے اور مقدمات بنا دیں, قادر یونیورسٹی کا بنا دیں, سر وہ بہادروں کی طرح جیل کاٹ رہا ہے. جو سائفر کیس کا حال ہوا ہے وہ ان جھوٹے اور بے بنیاد کیسوں کا ہوگا. سر اب مجھے بتائیں کہ لا منسٹر صاحب کیا اس 14 دن کے ریمانڈ کو ڈیفینڈ کریں گے یا 40 دن کے ریمانڈ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہی لا منسٹر تھے اس وقت سر. سر دوسرا آرڈیننس ہے سر وہ ہے الیکٹرل ریفارم کا. جناب اسپیکر 2013 کی اسمبلی میں تھا. میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں, آپ نے بڑی سنسیئر ایفرٹ سے ایک پارلیمنٹری کمیٹی فار الیکٹرل ریفارمز بنوائی. سر اسحاق ڈار صاحب اس کے چیئرمین تھے. اس ہاؤس میں سر ممبر بیٹھے ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب ممبر تھے, فاروق ستار صاحب ممبر تھے, اعجاز الحق اپنی جماعت کی طرف سے تھے سر یہ ممبر تھے. سر ہماری طرف سے عارف علوی صاحب, شفقت محمود صاحب ممبر تھے. سر 3 درجن سے زیادہ کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور سر اس میں یہ طے ہوا کہ جو الیکشن ٹریبونلز بنیں گے اس میں ریٹائرڈ ججوں کو نہیں ڈالا جائے گا. سر ناچیز نے بھی وہ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کی. سر اس کے بعد جب اتنی لمبی ایکسرسائز ہاؤس نے کی, آپ ہاؤس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی, اب ریٹائرڈ ججوں کو جو گھر میں سوئے پڑے ہیں آپ ان کو بھاری پیکج دیں گے, سائزیبل ان کو مہینے کا پیکج دے کر ان کو ہمارے کیسز لگوائیں گے. تو سر فارم 47 کا کون فیصلہ کرے گا؟ سر 120 دن میں تو ریٹائرڈ جج نے فیصلہ نہیں کرنا, وہ 5 سال تک لٹکائے گا کیونکہ اس کی تو نوکری کا مسئلہ ہے, اس نے تو فیصلہ نہیں کرنا. تو سر ہم جب آرڈیننس دیتے تھے کہتے تھے جی آپ نے تو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا. سر ابھی تو ہاؤس چل رہا تھا تو کیا ضرورت اور کیا جلدی ہے؟ تو سر طے ہوا کہ یہ نہیں چاہتے, یہ بیساکھیوں والی جو حکومت ہے جو فارم 47 پہ ہے کہ ہمارے ٹریبونلز میں ججز فیصلہ کریں. سر اس سے بڑی کوئی دھاندلی ہوگی؟ جواب دیں لا منسٹر. اعجاز صاحب آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ 1 منٹ ان کا لے لیں پھر یہ کرتے ہیں. جی لا منسٹر صاحب. میں 1 منٹ اعجاز صاحب, میرے لیے بڑے محترم ہیں عامر ڈوگر صاحب, یہاں پہ الیکشن ایکٹ کی کاپی منگوا لی جائے 2017 کا جو کہ اس پارلیمان نے 41 میٹنگز کے بعد فائنل کیا تھا, اور اس کے منٹس ہیں اسی پارلیمان کے اس کمیٹی کے سیکرٹری کے پاس. میں فلور آف ہاؤس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ جس پہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی 1 سیٹ تھی ان کے اراکین کا بھی دستخط ہیں, سینٹ کے لوگ بھی تھے. یہ بات میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں, اس میں اگر ایک کاما فل سٹاپ کا فرق ہو میں ذمہ دار ہوں. اس کو بحال کیا گیا ہے. جو ترمیم 2018 والی اسمبلی نے کی تھی اور ریٹائرڈ کو نکال دیا تھا اس کو دوبارہ ڈال دیا گیا ہے. یہ میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں. اگر یہ میں غلط بات کر رہا ہوں I will resign here. جی
2017 کا الیکشن ایکٹ ابھی پڑھے جا کے آپ پڑھ لیں. میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں آئی ول ریزائن رائٹ ناؤ. فلور آف ہاؤس پہ یہ بات کر رہا ہوں. 2017 کے الیکشن ایکٹ کی جو لینگویج تھی سیکشن 140 اس کی لینگویج تھی اے پرسن ہو از اور ہیز بین جج آف اے ہائی کورٹ. یہ لینگویج گور صاحب اس کو ابھی کنٹراڈکٹ کر دے 2017 کے اوریجنل ایکٹ کو آئی ول بی آؤٹ آف تھنگس. یہ نہ کیا کرے بات. یہ بعد میں ترمیم آئی تھی 2018 کی اسمبلی نے یہ ترمیم کی. کچھ اور ترمیم آئی انہوں نے ریٹائرڈ کا لفظ نکال دیا. اسکیم آف تھنگس میں یہ ہے کہ الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی ہے 6 ماہ میں. ہائی کورٹس نے چٹھیوں میں لکھا کہ ہمارے پاس 82,000 52,000 مقدمات ہیں, ہم اتنے دیں گے اتنے لوگ نہیں دیں گے. اس کے بعد کھینچا تانی رہی اس کے اوپر. اداروں کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں, ہم ساری سب اداروں کی عزت کرتے ہیں. وہ عدلیہ ہے, وہ الیکشن کمیشن ہے, وہ پارلیمان ہے, سب نے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے. اگر کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی ٹیریٹری میں جا کے چیزیں کھینچے گا اور اپنے مقاصد کے لیے کرے گا تو پھر پارلیمان نے اپنا کام کرنا ہے. یہ آرڈیننسز اسمبلی ان سیشن نہیں تھی, دیے گئے ہیں. یہ آرڈیننسز لے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ پراپرٹی آف پارلیمنٹ ہوں گے. آپ ان کو پاس کریں, آپ ان میں ترمیم کریں, آپ ان کو ریجیکٹ کریں. یہ آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیز آپ کو ریکمنڈیشنز دیں گی, ووٹ کے اوپر طے ہوگا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر رہا ہوں, رہی بات نیب کی تو جناب کے جو قیدی نمبر 804 ہیں انہوں نے اپیل کر رکھی سپریم کورٹ میں کہ انہیں 90 دن کا ریمانڈ چاہیے, 14 دن کا نہیں چاہیے. کسی ایک بات پہ کھڑے ہو جائیں. پارلیمان کے اس کمیٹی کے سیکرٹری کے پاس میں فلور آف ہاؤس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ جس پہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی ایک سیٹ تھی ان کے اراکین کا بھی دستخط ہیں, سینٹ کے لوگ بھی تھے. یہ بات میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں, اس میں اگر ایک کاما فل سٹاپ کا فرق ہو میں ذمہ دار ہوں. اس کو بحال کیا گیا ہے. جو ترمیم 2018 والی اسمبلی نے کی تھی اور ریٹائرڈ کو نکال دیا تھا اس کو دوبارہ ڈال دیا گیا ہے. یہ میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں. اگر یہ میں غلط بات کر رہا ہوں آئی ول ریزائن ہیئر. جی 2017 کا الیکشن ایکٹ ابھی پڑھے جا کے آپ پڑھ لیں. میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں آئی ول ریزائن رائٹ ناؤ. فلور آف ہاؤس پہ یہ بات کر رہا ہوں. 2017 کے الیکشن ایکٹ کی جو لینگویج تھی سیکشن 140 اس کی لینگویج تھی اے پرسن ہو از اور ہیز بین جج آف اے ہائی کورٹ. یہ لینگویج گور صاحب اس کو ابھی کنٹراڈکٹ کر دے 2017 کے اوریجنل ایکٹ کو آئی ول بی آؤٹ آف تھنگس. یہ نہ کیا کرے بات. یہ بعد میں ترمیم آئی تھی 2018 کی اسمبلی نے یہ ترمیم کی. کچھ اور ترمیم آئی انہوں نے ریٹائرڈ کا لفظ نکال دیا. اسکیم آف تھنگس میں یہ ہے کہ الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی ہے 6 ماہ میں. ہائی کورٹس نے چٹھیوں میں لکھا کہ ہمارے پاس 82,000 52,000 مقدمات ہیں, ہم اتنے دیں گے اتنے لوگ نہیں دیں گے. اس کے بعد کھینچا تانی رہی اس کے اوپر. اداروں کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں, ہم ساری سب اداروں کی عزت کرتے ہیں. وہ عدلیہ ہے, وہ الیکشن کمیشن ہے, وہ پارلیمان ہے, سب نے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے. اگر کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی ٹیریٹری میں جا کے چیزیں کھینچے گا اور اپنے مقاصد کے لیے کرے گا تو پھر پارلیمان نے اپنا کام کرنا ہے. یہ آرڈیننسز اسمبلی ان سیشن نہیں تھی, دیے گئے ہیں. یہ آرڈیننسز لے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ پراپرٹی آف پارلیمنٹ ہوں گے. آپ ان کو پاس کریں, آپ ان میں ترمیم کریں, آپ ان کو ریجیکٹ کریں. یہ آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیز آپ کو ریکمنڈیشنز دیں گی, ووٹ کے اوپر طے ہوگا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر رہا ہوں, رہی بات نیب کی تو جناب کے جو قیدی نمبر 804 ہیں انہوں نے اپیل کر رکھی سپریم کورٹ میں کہ انہیں 90 دن کا ریمانڈ چاہیے, 14 دن کا نہیں چاہیے. کسی ایک بات پہ کھڑے ہو جائیں.